بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں محمد اسماعیل امجدی، خادم جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ صورت، جناب مقصود بھائی راجوانی، ذمہ دار سنی دعوت اسلامی شاخ صورت، آپ نے 2 دن پہلے جماعت رضائے مصطفیٰ کا محفل میلاد کا پروگرام کینسل کروایا، جس میں جناب شاداب رضا بمبئی سے تشریف لائے تھے، اور یہ آپ کی پہلے بار کی حرکت نہیں ہے۔ پہلے بھی آپ نے 1 سال پہلے کوساڑ آواس میں میرا پروگرام کینسل کروانے کی کوشش کی تھی، اور جہاں آپ ٹرسٹی ہے وہاں پر جماعت رضائے مصطفیٰ اور دارالعلوم ضیاء اختر کے چندے کا اعلان بھی نہیں کرنے دیتے ہیں۔ اس لیے اب ہم نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں آپ سے سوالات کر لیے جائیں، تاکہ عوام اہل سنت بھی صحیح اور غلط کیا ہے وہ سمجھ لیں۔ سوال نمبر 1، آپ نے سنی مسجد میں سنی تحریک کا پروگرام کینسل کروایا، جس میں باشرہ نعت خواں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار جناب شاداب رضا بمبئی سے تشریف لانے والے تھے۔ اس پروگرام کو کینسل کروانے کی شرعی وجہ بتائیے۔ سوال نمبر 2، آپ نے یہ کہا کہ اداجن پارٹیا کی سبھی مسجد میں مجھ پر پابندی ہے، تو اس پابندی کی شرعی وجہ بیان فرمائیے، جس میں 2 مسجد کے ٹرسٹی آپ بھی ہیں۔ آپ نے سوال نمبر 3، آپ نے یہ کہا کہ میں سنی مولویوں کو گالیاں دیتا ہوں، تو میں نے کس کو گالی دی ہے اس کا شرعی ثبوت پیش کیجیے۔ سوال نمبر 4، آپ نے کہا کہ میں صورت میں باہر سے تشریف لانے والے سبھی اکابر علماء کو خراب کہتا ہوں، میں نے کس کو خراب کہا اور کس جگہ پر کہا؟ شرعی ثبوت پیش کریں۔ سوال نمبر 5، آپ نے میرے بارے میں یہ کہا کہ میں صورت کے کسی بھی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، کیا میں واقعی کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا؟ سوال نمبر 6، اور اگر کسی خاص سنی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں اور اگر میں اس کی شرعی وجہ بیان کر دوں، تو کیا آپ اس امام کو ہٹانے کی ذمہ داری لیتے ہیں تاکہ عوام اہل سنت کی عبادت کی حفاظت ہو؟ سوال نمبر 7، میں نے کس سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو صلح کلی یا گمراہ کہا ہے؟ ثابت کریں، ورنہ یہ حکم آپ پر پلٹے گا۔ سوال نمبر 8، آپ نے کوساڑ کی مسجد کے تعمیری کام میں حصہ لیا، تو کیا آپ نے کوساڑ کی مسجد کا تعمیری کام کروائے، اس لیے آپ کوساڑ کی مسجد میں میرا پروگرام کینسل کروانے گئے، تو کیا آپ مسجدوں کا تعمیری کام اس لیے کرواتے ہیں تاکہ آپ غریب سنیوں پر اپنے پیسے کا رعب جمائیں اور آپ سنی مسجدوں میں سنی علماء ہی کے بیانات رکھوائیں؟ سوال نمبر 9، اور جن مسجدوں میں آپ ٹرسٹی ہے ان مسجدوں میں آپ جماعت رضائے مصطفیٰ اور دارالعلوم ضیاء اختر کے چندے کا اعلان نہیں کرنے دیتے ہیں، تو کیا یہ شرعاً درست ہے؟ سوال نمبر 10، آپ نے اداجن پارٹیا کی سنی مسجدوں میں مجھ پر اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے پروگرامات پر تو پابندی لگوا دی، مگر اداجن پارٹیا کی جس مسجد میں علل اعلان سنی کے نکاح وہابیوں سے کرنے کی کھلی اجازت ہے، تو کیا اس مسجد کے ٹرسٹی سے ایسا ناجائز کام رکوانے کی آپ نے کوئی کوشش کی ہے؟ کیا آپ اس ٹرسٹی کا بائیکاٹ کرتے ہیں؟ سوال نمبر 11، آپ نے سنی مسجد کے ذمہ دار سے کہا کہ شاداب رضا کا پروگرام کینسل کروا دو،
جواب میں اس نے کہا کہ میں کینسل کروا دیتا ہوں۔ اس پر آپ نے اس سے کہا جزاک اللہ۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جزاک اللہ یہ دعا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے۔ ایک پکے سنی نعت خواں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک کو پڑھنے آئے تھے۔ آپ نے ذکر مصطفیٰ کی محفل کو رکوایا اور اس پر جزاک اللہ کہا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد رکوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی دعا کرتے ہو، معاذ اللہ، سوچو آپ پر کیا حکم آئے گا۔ سوال نمبر 12، تمہارے کتنے رشتہ دار دیوبندی ہے اور ان سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ پورا اداجن پاٹیا جانتا ہے، اور تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سرکار سیدنا مفتی اعظمین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی ذات کا سہارا لیتے ہو، اور مفتی اعظمین کا یہ پیغام بھول گئے، دشمن جا سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ کیا تمہیں پتہ نہیں دیوبندی رشتہ داروں سے تعلقات رکھنے سے سرکار سیدنا مفتی اعظمین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ اور آخر میں میرے بیانوں پر جو پابندی لگوانے کی آپ کوشش کرتے ہیں، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ میری تقریروں میں جو بھی باتیں شریعت کی نظر میں فتنہ پھیلانے والی ہے اس کی لسٹ بنائیں، اور کم از کم 4 علماء کرام کو لے کر میرے پاس آئیں۔ اگر واقعی علماء کرام بھی اسے شریعت مطہرہ کی روشنی میں فتنہ ثابت کر دیں گے تو میں توبہ اسی وقت کر لوں گا، اور اگر بات فتنہ پھیلانے والی نہ ہوئی تو آپ اعلانیہ توبہ کریں گے اور مجھ سے اور جماعت رضائے مصطفیٰ سے تحریراً معافی مانگیں گے۔ اور آخر میں یہ کہ میں ابھی 3 دن سفر میں ہوں، میں آپ کا 17 اکتوبر تک اتوار تک انتظار کروں گا۔ میں ابھی 3 دن سفر میں ہوں، میں 17 اکتوبر اتوار تک آپ کا انتظار کروں گا، اور اگر وقت مقررہ پر آپ نہ آئے تو ہم شرعی طور پر جو مناسب ہوگا وہ قدم اٹھائیں گے۔ آخر میں عوام اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے تعلق سے جو بھی باتیں پھیلائی جاتی ہے، میں کھلے دل سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تحریر میں اسے لکھ کر لائیں۔ میں ہر بات کا خلاصہ شریعت کی روشنی میں کرنے کو تیار ہوں، اور اگر واقعی کہیں پر بھی میری شرعی گرفت ہوگی تو میں فوری طور پر توبہ کر لوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے والا، حق قبول کرنے والا اور حق کا ساتھ دینے والا بنائے۔ اور آخری بات یہ کہ یہ جو سوالات میں نے مقصود راجوانی سے کیے ہیں، وہ سوالات تحریری طور پر مقصود بھائی راجوانی کے گھر پر بھی بھیج دیے جائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تشفی بخش شریعت کی روشنی میں جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہو گیا۔